جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب بابا سائیں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دعا ابھی بھی زنیرہ سے ملنے اس کے اڈے پر جاتی ہے تو بابا سائیں کو بہت غصہ آتا ہے کہ نوشیروان تو دعا کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، لیکن اب وہ لڑکی وہاں کیا لینے جاتی ہے۔ بابا سائیں نوشیروان کو کال کر کے کہتے ہیں، تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ وہ زنیرہ کا پیچھا اب کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ کیا ابھی بھی اس کی حرکتیں ایک بازاری عورت کی طرح ہیں؟ نوشیروان کو دعا پر بہت غصہ آتا ہے۔ میں نے دعا کو ایک بار منع کیا تھا، وہ زنیرہ کا نام بھی نہیں لے گی، لیکن دعا زنیرہ کے پاس آخر کرنے کیا گئی ہے؟ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے، دعا کو اکیلے ادھر ادھر جانے نہیں دیا کرو، اگر دعا کہیں باہر جائے تو گارڈ ساتھ ہونے چاہیے۔ جب دعا ڈری سہمی واپس گھر آتی ہے تو نوشیروان دعا سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی؟ دعا، جس کے چہرے پر پہلے سے ہی پریشانی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، دعا نوشیروان سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اپنی دوست ردا سے ملنے گئی تھی۔ نوشیروان، جو کہ یہ بات جانتا تھا دعا زنیرہ کے پاس گئی ہے، نوشیروان کو بھی دعا پر شک ہونے لگتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، جو دعا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے اور حقیقت بتانا نہیں چاہتی۔ جبکہ دوسری طرف جب فضا کو پتہ چلتا ہے کہ دعا گھر آئی تھی اور دعا نے کسی بہت ہی امیر شخص سے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، فضا فراز کو بھی دعا کے بارے میں بتاتی ہے تو فراز کو بہت غصہ آتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے اسے گھر میں آنے ہی کیوں دیا؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ دعا کا شوہر امیر ہے اور تمہارا غریب ہے؟ اگر دعا اس گھر میں آئے گی تو تم اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ دعا کی حرکتوں کا تم پر بھی اثر پڑے، لیکن فراز بھی کب تک دعا کا سامنا کرنے سے ڈرتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کا راز سب کے سامنے فاش ہو ہی جائے گا کہ دعا کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فراز ہی تھا، جس نے دعا کی عزت کا سب کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔